اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ سید الاوصیاء حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، سرزمین نجف اشرف سے صحن مبارک کے مولیہ متقیان سے احکام شریعت کا سلسلہ استبراء کے احکام تک پہنچا ہے۔ استبراء کے احکام کا درس نمبر 2 لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے استبراء کے طریقے کو بیان کیا تھا۔ آج کے درس کا پہلا سوال یہ ہے کہ مقام پیشاب سے نکلنے والی مختلف رطوبتوں کے حوالے سے استبراء کا کیا حکم ہے۔ مقام پیشاب سے منی اور پیشاب کے علاوہ کچھ دیگر رطوبتیں رکھتی ہیں، تو ان رطوبتوں کا استبراء کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ کیا وہ رطوبتیں پاک ہیں، نجس ہیں؟ ان رطوبتوں کے متعلق کیا احکام ہیں؟ جواب یہ ہے کہ پیشاب اور منی کے علاوہ پیشاب کے مقام سے نکلنے والی رطوبتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ یہ بہت زیادہ مومنین سوال کرتے ہیں ان رطوبتوں کے متعلق، لہٰذا اس درس کو غور سے سنیے گا، سمجھیے گا تاکہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں۔ سب سے پہلی رطوبت پیشاب اور منی کے علاوہ وہ رطوبت ہے جو شہوت کی وجہ سے مرد سے خارج ہوتی ہے۔ مرد نے اپنی بیوی سے چھیڑ چھاڑ کی اور اس سے رطوبت خارج ہوئی، تو وہ نکلنے والی رطوبت مرد سے اسے مزی کہا جاتا ہے۔ وہ رطوبت جو منی کے بعد خارج ہوتی ہے اسے وضی کہا جاتا ہے۔ وہ رطوبت جو بسا اوقات پیشاب نکلنے کے بعد نکلتی ہے اسے ودی کہتے ہیں۔ لہٰذا 3 رطوبتیں ہیں۔ مزی جو شہوت کے ساتھ مرد سے نکلتی ہے، ودی وہ رطوبت جو منی کے بعد خارج ہوتی ہے، ودی وہ رطوبت جو بعض اوقات پیشاب کے بعد نکلتی ہے۔ یہ تمام رطوبتیں اس صورت میں پاک شمار ہوتی ہیں جب یہ اپنے مقام سے نکلنے کے بعد پیشاب یا منی سے آلودہ نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ان 3 رطوبتوں میں سے کوئی رطوبت نکلی ہے اور اس کے ساتھ پیشاب بھی لگ گیا ہے تو تب یہ نجس ہوگی، لیکن اپنے مقام سے نکلنے کے بعد، پیشاب کے نالی سے نکلنے کے بعد ان رطوبتوں کے ساتھ نہ پیشاب لگا ہے اور نہ ہی منی لگی ہے، تو یہ رطوبتیں پاک شمار ہوں گی۔ گزشتہ درس میں ہم نے استبراء کا طریقہ بتایا تھا اور یہ سوال اٹھایا تھا کہ استبراء کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ استبراء ایک مستحب عمل ہے، اگر آپ استبراء نہیں کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا نقصان ہوگا، اور اگر کرتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ پیشاب کے بعد استبراء کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے استبراء کیا اور بعد میں اس کے پیشاب کے مقام سے کوئی رطوبت خارج ہوئی، اب اسے شک ہوتا ہے کہ وہ نکلنے والی رطوبت پیشاب ہے یا جو 3 رطوبتیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایک رطوبت ہے، تو وہ مشکوک رطوبت پاک شمار ہوگی۔ پیشاب کیا ہے، اس کے بعد استبراء کیا ہے، اب اس کے بعد کوئی رطوبت نکلی ہے، شک ہو گیا ہے کہ یہ پیشاب ہے یا ودی ہے یا ودی ہے یا مزی ہے، جن کی تعریفیں ہم نے بتائی ہیں، شک ہو گیا ہے کہ یہ کون سی رطوبت ہے، تو استبراء کا فائدہ یہ ہے کہ یہ نکلنے والی مشکوک رطوبت اس کو آپ پاک شمار کریں گے۔ اس صورت میں آپ کا وضو اور غسل بھی باطل نہیں ہوگا، آپ کا وضو اور غسل درست ہوگا۔ لیکن اگر استبراء نہیں کیا اور کوئی مشکوک رطوبت نکلتی ہے جس کے متعلق آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ پیشاب ہے یا ان 3 رطوبتوں میں سے کوئی ایک رطوبت ہے، تو اس صورت میں دوبارہ وضو کرے اور جہاں سے وہ رطوبت نکلی ہے اس مقام کو بھی پاک کرنا ضروری ہوگا، اس کو دھوئے گا۔ اسی طرح منی نکلنے کے بعد استبراء کا فائدہ یہ ہے کہ غسل کیا ہے اور غسل کے بعد کوئی مشکوک رطوبت خارج ہوتی ہے جس کے متعلق آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ منی ہے یا یہ ان 3 رطوبتوں میں سے کوئی ایک رطوبت ہے، اور وہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا پاک رطوبتوں میں سے کوئی ایک رطوبت ہے، تو یہ شخص مجنب شخص کا حکم نہیں رکھتا ہے،
یعنی یہ شخص مسجد میں بھی جا سکتا ہے، اس کے اوپر غسل جنابت دوبارہ کرنا بھی واجب نہیں ہے، اور سجدے والی جو آیات ہیں ان کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے اوپر وہ کام حرام نہیں ہے کہ جو حالت جنابت والے شخص کے اوپر حرام ہوتے ہیں۔ یہ استبراء کا فائدہ ہے۔ اور اگر استبراء نہیں کیا اور کوئی رطوبت اس سے خارج ہو جائے غسل کے بعد، اور احتمال ہو کہ نکلنے والی رطوبت منی ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر مجنب شخص کے احکام لاگو ہوں گے، لہٰذا یہ دوبارہ غسل کرے گا، تب یہ مسجد میں جا سکتا ہے، اور دیگر وہ کام کے جس سے مجنب شخص کے لیے اجتناب کرنا ضروری ہے ان سے اجتناب کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا، لہٰذا یہ دوبارہ غسل کرے گا۔ تو یہ فائدہ ہے استبراء کرنے کا یا استبراء نہ کرنے کا۔ پیشاب سے استبراء کرنے کا فائدہ بھی بتا دیا ہے، اور منی سے استبراء کرنے کا فائدہ بھی بتا دیا ہے۔ دونوں استبراء کرنے کے فوائد بھی ہیں اور نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔